شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے نا، پتہ نہیں چلتا کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک ختم کریں۔ واہ واہ۔ سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام اہل اسلام کا جو ہے نا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی احادیث مولا علی کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارد کی ہیں اور فرمائی ہیں اور امت کو تعلیم دی ہے اس ایک شخص کی فضیلت کے بارے میں، اتنی کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ مشترکہ عقیدہ ہے ہمارا، مشترکہ اہل سنہ کا بھی اہل تشیع کا بھی، کہ تم سب سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے جی۔ لیکن سب سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ جب حضرت علی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے ایک لمحہ بھی کفر اور شرک کی زندگی نہیں گزاری، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ واحد انسان ہے جنہوں نے اس امت میں ایک لمحے کے لیے بھی کفر اور شرک کی زندگی نہیں گزاری، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھے، اور جو ہی اعلان نبوت ہوا اسی وقت علی بھی ان کے ساتھ جڑ گئے۔ واہ واہ واہ۔ اور بڑی مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عباس کے پاس ان کا ایک مہمان آیا ہے، عرب کا سردار تھا، تو اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ عجیب طریقے سے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا۔ تو اس عرب کا جو سردار تھا اس نے پوچھا کہ عباس یہ کیا چکر ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولین مسلمان کون تھے۔ تو اس وقت سیدنا عباس نے فرمایا کہ یہ جو شخص آگے کھڑا ہے محمد کرا رہا ہے یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ، یہ پیچھے جو عورت کھڑی ہیں یہ ان کی بیوی ہے خدیجہ بنت خویلد، اور یہ جو بچہ ساتھ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی بن ابی طالب، اور یہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے اور اس وقت روئے زمین کے اوپر ان تینوں کے علاوہ کوئی اس دین کے اوپر نہیں ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ ہمیں زمانی جو ہے نا احادیث جو حدیں وہ بیان کرتا ہے کہ کون پہلے مسلمان ہوا۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نبی مولا علی کے قرآن پہ پہلے آتے ہیں، کیونکہ میں بیسیکلی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ قرآن میں کیا کیا کوئی فضیلت بیان ہوئی ہے مولا علی، تو سب سے پہلے تو وہ ہے آیت تطہیر، واہ واہ، ٹھیک ہے جی، جس میں ہماری تمام احادیث میں ملتا ہے، اور یہ بھی متفقہ ہے ہمارا اہل تشیع کا بھی اور اہل سنہ کا بھی، یہ متفقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کالی کملی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو پھیلایا، حسن حسین اور سیدۃ النساء اور علی کو اس میں لیا اور ان پہ لپیٹ لیا، اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ہؤلاء اہل البیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ واہ واہ واہ۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کوئی دعا مانگیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قبول نہ ہو، اس لیے پانچ تن پاک جو ہے یہ ایک اتھینٹک چیز ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو پہلے ہمارے بہت سارے جو سنی بھائی ہیں وہ اس پہ چڑھتے ہیں، میں بھی ایک وقت میں انہی میں شامل تھا، اچھا، لیکن جب علم کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی، جب قرآن پاک کو پڑھا اور حدیث کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یار یہ تو 100% حقیقت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پاک تھے ہی جی، ٹھیک ہے، اور جب ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے تو پاک کرنے کی دعا مانگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، جسے دعائے حدیث کسا بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، اور وہ پاک کر دیے گئے، تو اس کا مطلب پانچ تن پاک جو ہے یہ واقعی ہماری ایک حقیقت ہے۔ بے شک، تو یہ تن پانچ ایسے جسم ہیں، پانچ ایسی شخصیات ہیں جو پاک ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاک کیا ہوتا ہے کہ جن میں کسی قسم کی کوئی کثافت نہیں، جن کے اوپر کوئی شک کیا جا ہی نہیں سکتا، نہ ان کے ایمان پہ، نہ کردار پہ، نہ ان کی کسی قسم کی گفتگو پہ کوئی شک نہیں، اللہ نے ڈگری دے دی کہ ان کو پاک کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ قرآن میں ان کی فضیلت ہے، دوسری اس سے بھی بڑی فضیلت ایک یہ ہے کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کافی دن ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ چلتا رہا، اور وہ چونکہ راہب تھے، ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اپنی کتاب سے دلائل لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ان کو جواب دے رہے تھے، لیکن بات مناظرہ ختم ہو گیا، وہ بات ماننے پر رضامند نہیں تھے، جی 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 بات ماننے پہ وہ رضامند نہیں تھے،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ انہیں کہو کہ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے عورتیں بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں بلا لو، تو آؤ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں۔ سبحان یہ قرآن میں آیت مباہلہ اس کو مباہلہ، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جن کو ساتھ لے کے نکلے واہ واہ، وہاں پھر یہی 5 لوگ تھے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کی فضیلت کتنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9 بیویاں گھر میں بیٹھی تھیں، جی جی جی، لیکن صرف سیدہ کو لے کے گئے۔ واہ واہ واہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ، سیدۃ النساء، میں تو ان کا نام نہیں لیتا، میری زبان اس قابل نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، تو سیدۃ النساء کو لے کے گئے، پھر ساتھ حسین، حسن اور مولا علی، علیہ السلام، اور خود گئے اور کہا کہ یہ میرے اہل و عیال ہیں، آؤ اب دعا کرتے ہیں، تو وہ بھاگ گئے اس سے۔ تو یہ دوسری فضیلت قرآن میں ان 5 اس فیملی کی یہ ثابت ہوئی مباہلہ، آیت مباہلہ میں۔ اس کے بعد اگر آپ احادیث پہ چلتے ہیں تو سب سے بڑی واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب تبوک میں، آخر میں اسلام میں تبوک پہ جب جانے لگے، جی، تو یہ پہلا موقع تھا کہ مولا علی کو انہوں نے شامل نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ والوں میں۔ تو مولا علی جو ہے وہ پریشان ہوئے اور بچوں کی طرح رونے لگ پڑے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو بالکل کیٹاگوریکلی بتا دیتا ہے کہ کیا حیثیت ہے۔ فرمایا علی کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بے شک، ٹھیک ہے، یعنی اس سے صاف مطلب ہے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ مولا علی ہوتے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمہارے سے وہی نسبت ہے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بہت بڑی فضیلت۔ ایک غزوہ خیبر کے موقع پہ بہت بڑی فضیلت آئی کہ جب وہ قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سارے ٹکرے مار کے واپس آ گئے اور وہ نہیں فتح ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت ون سائیڈڈ لو نہیں ہے، یہ بالکل بہت سائیڈڈ لو ہے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر کبھی مجھے کسی عہدے کی خواہش ہوئی تو اس رات پیدا ہوئی کہ کاش اللہ مجھے دے دے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم ساری رات جاگ جاگ کے دعائیں کرتے رہے کہ ہمارا نام لیں، لیکن صبح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو انہوں نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہیں، تو اس پہ لعاب اپنا مبارک لگایا اور کبھی پھر دوبارہ مولا علی کو زندگی میں تکلیف نہیں ہوئی آنکھوں کی، اور ان کے سر پہ پگڑی باندھی اور ان کو رخصت کیا اور ان کو کہا کہ جا کے دعوت دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی دکھایا کہ ایک اکیلے شخص نے کس طرح میرا مطلب ہے وہ مرحب کو بھی اور دروازہ بھی اکھاڑ دیا۔ لیکن اس وقت یہ سرٹیفکیٹ مولا علی کو ملا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تو بہت ہوں گے، اللہ اور اس کا رسول بھی جن سے محبت کرتے ہیں، یہ علی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔